اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تعیسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ تم پھر تلاش کرو پوری حسیات کے ساتھ یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہیں ہونا مایوس اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں ہوتے مایوس رحمت سے اللہ کی مگر اہل کفر ہی۔ تو تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ صرف جو کون لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ جو اہل کفر ہیں، جو کفار میں سے ہیں۔ تو مایوس نہ ہونا اور تلاش کر کے لاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو۔ آج ہم کریں گے 87 سے 92 تک، 87 سے 92 تک کی تلاوت۔ تو ابھی ہم نے 87 پڑھی، اب ہم 88 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ پھر جب آئے وہ داخل ہوئے وہاں مصر میں یوسف کے پاس، کہا اے حاکم، یعنی دوبارہ آئے ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے، اے حاکم باوقار، پہنچی ہے ہم کو ہمارے خاندان کو مصیبت سخت، اور ہم لائے ہیں پونجی حقیر سی، تو دے دو تم پھر ہم کو غلہ، صدقہ کرو، عنایت کرو، آزاد کر دو ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے لیے، یقیناً اللہ جزا دے گا، اللہ جزا دیتا ہے المتصدقین کو، یعنی عنایت کرنے والوں کو، ہمدردی کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پلیز ہمارے بھائی کو رہا کر دو۔ 89 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاہلون۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، تو بولتے ہیں کیا علم ہے تم کو جو سلوک کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور تھے تم جاہل یعنی لاپرواہ۔ آیت نمبر 90 قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بولے وہ چونک کر، ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بلا شبہ جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے اور پھر صبر کرتا ہے، نہیں کرتا وہ اللہ سے شکایت، تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اس کا اجر المحسنین، صلہ اچھے کام کرنے والوں کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورا بیان دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اس کا کوئی بھی کام ضائع نہیں ہوتا۔ اس طرح قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ کہا بھائیوں نے یوسف کے، واللہ بخشی ہے واقعی فضیلت تم کو اللہ نے ہم پر، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار، یعنی چوکنے والے، غلطی کرنے والے۔ تو اب بھائیوں نے مان لیا، جب اس کی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو بہت مزے میں، وہ تو پوری سلطنت کے جو ہے وہ ایک طرح سے نیکسٹ ٹو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں، فائنانس منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ 92 قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو الرحم الراحمین۔ کہا یوسف نے نہیں پکڑ کوئی تم پر آج، یعنی معاف کر دیا انہیں، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہی ہے ارحم الراحمین، یعنی رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے۔ تو وہی اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو آج میں نے تم کو معاف کیا، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ اس طرح آج ہم نے 87 سے
87 سے 92 تک کی تلاوت کی۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ یوسف۔ پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 13، وما ابرئ۔ تو ہم نے پارے بھی دہرائے، اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہم نے صورتیں بھی دہرائیں۔ آج ہم تھوڑا سا اور کچھ دہرا لیتے ہیں۔ قرآن میں کل آیات ہیں 6236، 6236۔ مکے میں جو آیات نازل ہوئیں ان کی تعداد ہے 4725، 4725۔ مدینے میں جو آیات نازل ہوئیں ان کی تعداد ہے 1511، 1511۔ تو ٹوٹل آیات بنی، ان دونوں کو جمع کریں 6236۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں۔ ابھی ہم 13ویں پارے پر ہیں۔ 13ویں پارے کا نام ہے وما ابرئ، اور ہم 12ویں صورت میں ہیں۔ 12ویں صورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں رائج کیجیے، اپنے اہل خانہ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تاکید کیجیے، قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کے پڑھنے کو رائج کیجیے۔ یہ صرف ہم اس لیے دہرا رہے ہیں قرآن شریف، اور یہاں رکھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں کینیڈا میں بہت سارے بچے قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ انہیں صورتوں کے نام یاد ہیں، نہ انہیں پارے کا پتہ ہے، نہ انہیں مدنی مکی کا پتہ ہے۔ مدینے میں جو نازل ہوئیں مدنی کہلاتی ہیں، جو مکے میں نازل ہوئیں مکی کہلاتی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار معلومات ہیں چھوٹی چھوٹی جو ان کو نہیں معلوم۔ تو اس طرح ہم نے یہ رکھا کہ چلو ہم دہرا بھی دیں گے، جیسے جیسے ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں گے، اور یہ ساری جو چھوٹی معلومات ہیں کہ بھئی پارے کے کیا نام ہیں، صورتوں کے کیا نام ہیں، کہاں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر یعنی شان نزول اور یہ سارا کچھ بھی دیکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔